بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جن اعتقادی، معاشرتی اور عملی بے راہ رویوں سے روکا، یقیناً وہ نقصان دہ تھی، اس لیے منع کیا، اور صراط مستقیم کے جن معتدل خطوط پر چلنے کا حکم دیا، وہ یقیناً انفرادی و اجتماعی، قومی و ملی طور پر سراپا خیر ہیں، اس لیے حکم دیا، ورنہ منع کرنے اور حکم دینے کا کوئی راز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے ہی کو درست قرار دے کر اس کی اتباع، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ دیگر راستوں کو غلط قرار دے کر ان سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے میرے پیغمبر، آپ ان سے فرما دو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس کی اتباع کرو اور دوسروں کے راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہ قیمتی باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکید فرمائی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آسان اور عام فہم انداز میں ہم اسے یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسلامی اعتقادات و معاملات، طور طریقوں اور اصولوں پر جمے رہو، اور غیر مسلم اقوام کے معتقدات، رسوم و رواج اور اختراعات و خرافات سے مکمل بچو، ورنہ یہ چیزیں تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں گی۔ قرآن و سنت اور اسلاف کے ذرّی اقوال کی بے شمار شہادتیں اس بات پر موجود ہیں کہ ساری انسانیت کے لیے صرف دین اسلام ہی مکمل ضابطۂ حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ اسلام ہی کامل و مکمل، جامع اور ناقابل تبدیل دستور العمل ہونے کی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ دنیا و آخرت، زندگی و موت، فوز و فلاح کے تمام شعبے اس کے وسیع دائرے میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اسلام نے آ کر اقوام عالم میں ہماری مستقل الگ شناخت پیدا کی اور ہمیں اس پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ جب تک ہم اپنی شناخت کی حفاظت کریں گے، ہمارا وجود باقی رہے گا، ورنہ اہل تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں، وہ اپنے وجود اور بقا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے ہمارا ہر قول و فعل شریعت اسلامیہ کی پاکیزگی سے مہکتا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ غیر اسلامی رسوم و رواج کی گندگی میں لتھڑا ہوا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مومنو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر چل کر اس کی اتباع نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو، یعنی اس کی بات نہ مانو۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جس بات کی طرف بلاتا ہے، وہ اس لیے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائیں۔ انسان کا سب سے قدیم، شاطر، چالاک، عیار اور خطرناک دشمن شیطان ہے۔ وہ اس کو ہر اس کام پر ابھارتا ہے، بلکہ مزین کر کے پیش کرتا ہے جو عقلی و حسی اور شرعی طور پر برا اور فحش ہو، جس پر قرآنی شہادت انما یأمرکم بالسوء والفحشاء کے الفاظ سے موجود ہے کہ شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی پر آمادہ کرنے کے لیے زور لگاتا ہے۔ ان بے شمار کاموں میں سے ایک غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر فطری اور غیر اخلاقی محبت کا اظہار بھی ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کے منحوس نام سے جانا جاتا ہے، جو اخلاقی باختگی اور بیہودگی کی انتہا پر پہنچ کر ہی منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر، اس کے بارے میں کئی داستانیں رقم کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور داستان یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی میں ویلنٹائن نامی ایک عیسائی پادری تھے جو ایک راہبہ سے عشق کر بیٹھے۔ چونکہ عیسائیت میں راہبوں اور راہبات کے لیے نکاح ممنوع تھا، اس لیے ایک دن ویلنٹائن نے اپنی راہبہ سے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ 14 فروری ایک مبارک دن ہے کہ اس میں اگر کوئی راہب اور راہبہ جنسی و صنفی ملاپ بھی کر لیں تب بھی اسے گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ راہبہ نے اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے میں راہب کا مکمل ساتھ دیا اور یوں وہ سب کچھ کر گزرے جس سے انہیں عیسائیت روکتی تھی۔ چنانچہ ان کا بھی وہی عشرہ ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے۔
یعنی انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ویلنٹائن کو شہید محبت قرار دیا اور اس کی یاد میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔